محمد بالحمد والإحسان صلوات پڑھے محمد والے محمد مطلب سارے سوال کے سلسلے مجلس ہے تو جتنے بھی سودا ہیں جتنے شہید ہوئے ڈرائیور اور دیگر جو ہے ارمیان جتنے بھی جگہ ہیں سب سے روح کو ایک مرتبہ تین مرتبہ جو تو سال فرما دیں مطلب آج کے سلسلے سے عدالت حکم رائے کی عدالت جو ہے نافذ رکھو اور ہر اس میں جو ہے شرط ہے اگر بچہ مثلاً جو ہے ایک 5 سال کا بچہ ہے 5 سال کا اب جو ہے اسے آپ نے اسکرین دلا دیا ہوا کہ ابھی جو ہے اس قابل نہیں ہے 1.5 سال کا سال بھر کا ہے تو اسے بھی جو ہے چپس کی پیکٹ دے دیجیے بھلے نہ کھائے کم سے کم جو ہے نا ہاتھ میں لیے رہے منہ میں رکھے بھلے نہ کھا پائے یعنی مساوات جو ہے نا ہر طریقے سے مساوات کا جو حکم ہے مساوات برقرار رہے اب دیکھیں جہاں بھی ظاہر سی بات ہے حد نافذ ہو تو عدالت جو ایسی چیز ہے نوشروان یا عادل سے مانا جاتا ہے نا بادشاہ کا حالانکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس وجہ سے باہر آ رہا کافر ہے عقیدے کے حساب سے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا لیکن جو ہے وہ عادل جو ہے بادشاہ تھا اور آپ دیکھیں کہ خود جو ہے پیغمبر اکرم فرماتے گھبرا نہیں رہے بہت مختصر کریں گھبرائیے گا نہیں ہاں تو اکرم جو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے اب اس زمانے پیدا ہوئے کہ جو نوشروان بادشاہ دوبارہ عادل بادشاہ اور اس کے بارے میں تو یہ ملتا ہے آپ دیکھ لیں کہ بہرحال اور جو تھے جو عادل نہیں تھے سب دیکھے بنیاد بھی باقی نہیں ہے گئے ہے نا جناب مسلم وزارت کرنے نظام کا دیکھا ہے نا سب جو ہے ہمیشہ نہیں ہے لیکن جو ہے اس کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ بعد کے زمانے میں بھی لوگ گئے آج بھی ہے بعد کے زمانے میں اس کا فصل جو ہے اسی طرح باقی ہے اس دور میں بھی ہے نا مولا کائنات کے زمانے میں بھی روم سے جب ملنے گئے جب روم سے آئے کچھ افراد سفیر آئے ملنے کے لیے دروازے پہ پوچھا کی ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے ہوں گے نا 2-4 جو ہے ادھر ادھر روک تھام جو ہے کرنے والے حفاظت محافظت کرنے والے روکیں گے تلاشی لیں گے پوچھیں گے تو آیا جیسے ہی روم سے آیا جیسے ہی آیا پوچھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو اشارہ کر دیا جاؤ وہ اندر سامنے بیٹھے اب یہ جو ہے دن آتا ہوا پہنچ گیا ہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کوئی محافظ وغیرہ نہیں ہے تنہا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھا تو پہلے جو ہے وہ چونک گیا تو پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے بادشاہ ہے کوئی محافظ وغیرہ نہیں ہے حالانکہ محافظ ہونا چاہیے تو اس نے کہا کہ عدالت جو ہے خود محافظ ہے یعنی جو ہے اگر عدالت کرے تو پھر جو ہے انصاف نافذ کر رہا ہے مساوات ہے تو پھر جو ہے اسے محافظ کی ضرورت نہیں ہے یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر خود جو ہے عادل ہے تو پھر کیسا ہو جاتا ملتا ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے یہی نوشہوار اپنا لباس بدل کر دیا یہ چلا ایک بستی میں وہ جو بستی میں جب پہنچا تو باغ انگور کا درخت وہ پہچانتا نہیں تھا پہنچ گیا اس نے کہا کہ درخت جو ہے اس سے میٹھا انگور لے کر آؤ تو وہ گیا تو دوسرے درخت سے انگور لے کر آئے اس نے کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے تمہارا درخت ہم نے کہا کہ اس سے انگور لاؤ تو پھر جو ہے کہیں اور سے لے کر آئے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ
जो हुकूमत है, जो बादशाह, उसका टैक्स अभी दिया नहीं है, उसका टैक्स वगैरह भी दिया नहीं है। तब जो है नौशवान ने कहा कि लेकिन बादशाह को तो खबर नहीं है, कि वो भी पहचानता नहीं था। इसलिए कहा लेकिन इसके बारे में, इस बात के बारे में बादशाह को खबर नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, जब बादशाह आदिल हो तो फिर रियाया भी जो है वो साफ करती है। तब जो है चौका तो मालूम ये हुआ कि जब यानी इंसान अदालत मसावात को बराबर रखता। अच्छा, ये आदिल हुआ कैसे मालूम है? कैसे हुआ? ये जो गुजर रहा था तो देखा कि एक शख्स ने, एक नौजवान ने कुत्ते को मार दिया उसके टांग में। अब कुत्ता जो चिल्ला रहा था, ये देख रहा था। अब ऐसे देख रहा है, कुत्ते को मार दिया। क्या देखा कि उधर से जो है गधा आया, गधे ने पांव शीशे मार दिया। तब इसने कहा जी है। तब जो है उसके अंदर जो है ये सब पैदा हो गया। तो जाहिर सी बात है ना, यानी हुकूमत करने के लिए ये जरूरी है कि अदालत मसावात बरकरार हो। या मसलन जो है सुल्तान महमूद गजनवी, इसके बारे में मिलता है ना, इसके बारे में ये है कि ये जो है जितने मजलूम होते थे फरियाद सुनता था। जो भी मजलूम हो फरियाद सुनता था, और जो भी जुल्म करता था फौरन जो है हुक्म देता था। तो एक मर्तबा जो है ये सो रहा था घर पे, है ना, सो रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, नींद जो है वो नहीं आ रही। अब ये जो है परेशान हुआ, सोचने लगा आखिर वजह क्या है। इसने अपने खादिम को बुलाया, और बुलाने के बाद इसने ये कहा कि देखो, तलाश करो, ऐसा तो नहीं है कि कोई फरियाद लेकर आया हो, कोई मजलूम हो। तो एक खादिम गया और जाने के बाद बाहर देखा तो मालूम ये हुआ कि कोई ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसे नींद नहीं आई। फिर इसने कहा नहीं, अब हम जो है खुद चलकर देखेंगे, हो सकता है कि कोई मजलूम आया हो फरियाद लेकर। अब जो घर से बाहर निकला, करीब में मस्जिद थी, क्या देखा, एक शख्स जो है बैठा हुआ ये कह रहा है कि परवरदिगार तुझे नींद नहीं आती, लेकिन जो है ये बादशाह महमूद जो है ये जो है खा पी कर आराम से सो रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जब ये सुना तो फौरन कहा घबराओ नहीं, हम आ गए, बोलो मसला क्या है तुम्हारा। इसने कहा कि देखिए, एक शख्स है हाथी के लश्कर में से है, एक शख्स है कि जो रात में हमारे घर पे आता है और आने के बाद जो है हमारी बीवी के साथ है गैर शरई फेल अंजाम देता है। हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लिहाजा जो है ये फरियाद। इसने कहा ठीक है, जितने खादिम वगैरह थे कहा कि ठीक है, मसला नहीं, अगर इसी वक्त हो तो चलो तुम्हारा मसला आज हल कर देते। कहा इस वक्त नहीं, कहा ठीक है, जब भी आए फौरन आ जाना। और दिगर जो है अपने खादिमों से कह दिया इसे पहचान लो, ऐसे रोकना नहीं, इसे जो है आने देना। अब जो हुक्म हो गया, दूसरे दिन जो है रात में वो शख्स वो मजलूम आया। अब जब रात में आया और आने के बाद जो है जब उससे कहा कि देखिए फलाना शख्स जो है वो हमारे घर पे आया है, और फौरन जो है ये महमूद चला। अब जैसे ही उजले के पास गया तो मालूम ये हुआ कि उसकी बीवी और वो शख्स भी मौजूद है। तो जैसे उजले के पास पहुंचा तो पहले उसने ये कहा कि चिराग को बुझा दे। चिराग को बुझा दिया। अब जब चिराग बुझा दिया तो फौरन जो है इसने तलवार से वार किया, कत्ल कर दिया, तलवार से वार किया। फिर उसने कहा कि अब चिराग जलाओ। अब जो चिराग जलाया तो फौरन जो है अल्लाह का शुक्र बजा लाया, पेशानी जो है उसने जमीन पे रख दी। अब उसके बाद जो है उसने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी हो खाने के लिए, रोटी वगैरह जो भी सूखी रोटी वो लाओ। अब ये तहज्जुब करने लगा, कहाँ जो है ये बादशाह, हम गरीब आदमी, और हमसे कह रहा है कि मसलन जो कुछ भी है लेकर आओ, हमारे घर जो है कैसे खाएगा इतना बड़ा बादशाह। तो तहज्जुब करने लगा। उसने कहा कि नहीं, जो कुछ भी है तुम लेकर आओ। लेकर आए।
اب اس نے سوال کیا تو اچھا یہ بتا دیجیے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ چراغ بجھاؤ، چراغ بجھا دیا، پھر اس کے بعد جب چراغ جلایا کہا آپ نے تو پھر جو ہے اللہ کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جیسے غریب کے گھر جو ہے کھانا کھایا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ سوچا تھا کہ رعایا میں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایسا کام انجام دے، تو ہم نے یہ سوچا ہو نہ ہو ہمارے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا، لہذا جو ہے ہم نے چراغ گل کرا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پدری محبت کی وجہ سے عدالت مانے ہو جائے، ہے نا، یعنی انصاف نہ کر پائے، اس لیے کہ اگر چراغ روشن رہے گا میرا بیٹا ہوگا تو پھر جو ہے یہ حائل ہو جائے گا، لہذا جو ہے ہم نے چراغ بجھا دیا، ہمیں یہ تھا کہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے ہمارے بیٹے کے علاوہ، لہذا جو ہے ہم نے چراغ گل کرا دیا۔ جو چراغ جلایا، جب چراغ جلا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، تو ہم نے جو اللہ کا شکر بجا لایا، ہم نے انجام دیا کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اور جب سے تم فریاد لے کر آئے تھے کہ تمہارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، تبھی سے ہم نے جو ہے یہ منت مان لی تھی کہ جب تک جو ہے انصاف نہیں مل جائے گا اس وقت تک جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے عدل و انصاف نافذ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عدالت اسی لیے دیکھے مولا علی جو ہے اسی لیے جو ہے خوش فروختی اکثر جو ہے مانے نہیں تھا بیٹھ کے لیے، لیکن یہی فرماتے تھے نا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا رہ جائے، کوئی غریب رہ جائے، اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو قیادت بہار میں یا اس سے پہلے اللہ ولی صاحب یا اس کے بعد جو سلسلہ تھا قیادت کا، وہی مساوات ہے، وہی تمام چیزیں، وہی جو ہے سادگی، ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی معنی ہو، کوئی معنی نہیں ہے، بہترین تمام چیزیں جو ہے مہیا ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہے یہ تمام چیزیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو قیادت کیا، آپ دیکھیں کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی جو اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں قیادت ہوتی ہے، ورنہ جب مولا علی نے فرمایا تھا نا ایک بار ہے نا اعتراض کرنے لگے، سمجھ دو تین منٹ کی سمیٹ دیں، نہیں سمیٹ دیا جائے، ہے نا جمعہ ہے نا، تھکے یہاں کی صلوات پڑھیے محمد والے۔ مولا علی نے مساوات دی، جب ایک غلام آیا ایک شخص اور آیا تو مولا نے اسے بھی 3 درہم دیا، اسے بھی 3، دوسرا والا ناراض ہو گیا، کہا غلام کو بھی ہمیں زیادہ ملنا چاہیے اور اسے جو ہے کم ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ غلام ہے اور کوئی فرق نہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے مساوات کو برقرار رکھا، یعنی مساوات جو ہے یہ ضروری ہے نا، جو بھی ہو ادارہ ہو انجمن ہو جو بھی ہے تو ضروری ہے کہ مساوات کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی عدل ہے، یہی جو ہے مساوات ہے، یہی جو ہے انصاف ہے کہ انسان جو عدل کرتا ہے، جیسا کہ مولا کائنات کے سلسلے سے ملتا ہے کہ مولا کو عدل کیوں کیا، اسی عدل کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے مولا علی کو قتل کیا۔ اور جان محترم ظاہر سی بات ہے کہ جو اس راہ میں ہو تو پھر جو ہے انسان موت سے گھبراتا ہے۔ دیکھے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس جو صحابی آتا تھا یا مثلا جب مسلمان ہو جاتا تھا تو کیا کہتا تھا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ جنگ پہ جاتے تھے تاکہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو، اور خود جو ہے مولا کائنات نے خیبر فتح کیا، ستارے دروازے کیا، شہزادی سے عقد ہوا، مرا بنتر کو قتل کیا، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تمام چیزیں بے شمار جو ہے فضیلتیں ہیں، لیکن مولا نے کسی موقع کے لیے نہیں کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن
جب ابن ملجم نے وار کیا شہادت ہوئی تب مولا علی نے کہا خوش تو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج جو ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ آج جان محترم حسین ابن علی کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے اہل بیت جو ہے اسے معاف کر دیتے۔ آپ دیکھیں کہ جناب اور جو بنی بھیا کی طرف یزید کی طرف لشکر میں تھے تمام چیزیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک لمحہ کہ جب عاشور اپنے آپ کو بے قرار پایا، بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ جو اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جناب حضور نے کہا ایک آواز آ رہی ہے کہ حضور ہمارے بیٹے نے کیا بگاڑا، یہ حضور کے ضمیر کی آواز تھی، ضمیر کی آواز تھی۔ اور حضور نے آخر میں جناب اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں جو ہوں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ لگا ہمیں فرش پہ ہاتھ ڈالا، گنہگار ہے۔ لیکن جب چلے کوئی دور چلے تو حضور کے بیٹے نے علی نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ جناب حضور نے کہا یقیناً اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع ہے؟ کہا صحابہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، کچھ دور آگے بڑھے پھر تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر کہا یہ اللہ بڑا ہے لیکن کون سا موقع؟ کہا کہ خود جو ہے عباس آ رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے بڑھے تو خود کے بیٹے نے پھر تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین خود آ رہے ہیں۔ اب جناب تجھے اترے اور حسین بن علی کے قدموں کے ذکر کہا مولا میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے نام آپ ہو سکتے ہیں؟ جب ہم لجامی فرق سے ہم نے ہاتھ ڈالا تھا تو محل سے رونے کی آواز آئی، امام نے کہا وہ خیمے کے باہر شہزادی خیمے کے اندر خدمت نے کہا شہزادی اس سے خطا ہو، لیکن شہزادی نے کیا کہا کہ ہو اس وقت آئے ہو کہ جب میرے پاس جو ہے پانی گزری۔ ہاں آزادارو اب یہ وقت آیا جناب آخری فکرا جناب کہا کہ میرے بیٹے کو جہاد کی اجازت دی جائے۔ آخرکار امام حسین نے اجازت دی، اور کا بیٹا میدان میں آیا، ایسا کا آواز کی بابا خبر دیجیے۔ اب جو ہے جناب چلے جوان بیٹے کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ اس سے پہلے امام حسین موجود ہے، ان کے بیٹے کا سر امام حسین کے زانوں پہ ہے۔ جناب اور چھوٹے جوان بیٹی کی لاش دکھائے، امام حسین نے روکا ہو خبردار بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا ہو تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہ حسین جوان
فلم الرواء الذي حلا بخلاف ذلك مني سلام الله حظا لقيت